بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزو، دوستو اور بھائیو اور میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے سے مضمون چلا آ رہا ہے غصے کے متعلق، اور گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا گیا تھا کہ غصے کو پینے اور غصے کو روک لینے کی کوشش کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف کی اور ان کا اجر و ثواب بتایا جو بندے کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو بندے کے غصے کو پی جاتے ہیں یعنی روک لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، یہ بندے متقی لوگوں میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھا کام ہے۔ اچھے کاموں میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ غصے کو پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اس کا مقصد اصلاح ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم کسی بھی صورت کے اندر غصہ نہیں کریں گے۔ امید یہی ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا۔ کسی کو بیوی کی جانب سے، کسی کو کسی دوست کی جانب سے، کسی کو کسی ساتھی کی جانب سے، کسی غیر کی جانب سے ممکن ہے کہ ایسی باتیں پیش آئی ہوں گی جو انسان کے نفس پر بھاری گزرتی ہے اور انسان کو طیش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی موقع کے لیے یہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے، اگر آدمی کو غصہ ہی نہیں آیا تو پیے گا کیا؟ معلوم ہوا کہ غصہ تو آنا چاہیے اور ایسے حالات بھی بننے چاہیے جس سے کہ غصہ آتا ہے آدمی کو۔ اگر ایسے حالات ہیں کہ کہیں بھی کوئی غصے کی شکل ہی نہیں پیدا ہو رہی، سب وہی بات آپ سے کہہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جس سے آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، فرحت ہو رہی ہے، مسرت ہو رہی ہے، کوئی بات خلاف طبع، خلاف مزاج نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو پھر آدمی کو غصہ آنے کا سوال ہی نہیں۔ جب غصہ ہی نہیں آیا تو پینے کا کیا سوال؟ تو پھر اس آیت پر عمل کب ہوگا؟ معلوم ہوا کہ اللہ نیک بندوں کے لیے ایسے حالات پیش کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آ جائے، کبھی بیوی کچھ کہہ دے، کبھی دوست سے کوئی بات پیش آ جائے، کبھی ایرے غیرے سے پیش آ جائے۔ جب ایسے حالات پیش آتے ہیں اب آدمی کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ الکاظمین الغیظ میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ الکاظمین الغیظ میں ہے تو ماشاءاللہ بڑی فضیلت ہے اس کی، اور اگر نہیں تو پھر اس فضیلت سے وہ محروم ہو گیا۔ اس لیے آپ نے کام شروع کر دیا ہوگا، اور آج مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ غصے کو پینے کی تفصیل کیا ہے. یہاں پر ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے کہ جب بھی کسی آدمی کو کسی کی جانب سے کوئی بات خلاف طبع پیش آئے اور اس کے دل کے اندر غصہ ابھر جائے اور وہ آپے سے باہر ہونے میں آ جائے، تو ایسے موقع پر سب سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ سوال آنا چاہیے کہ میں یہاں پر غصہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، شرعاً کیا مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں. یہ سب سے پہلا سوال. دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اگر غصہ کر سکتا ہوں تو یہ موقع مناسب بھی ہے یا نہیں. اور تیسرا سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ غصہ کر سکتا ہوں اور اس وقت مناسب بھی ہے تو کتنا کر سکتا ہوں اور کتنا نہیں کر سکتا ہوں. اور چوتھا سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر غصہ کر سکتا ہوں اور موقع محل بڑا مناسب بھی ہے اور اتنی مقدار میں مجھے غصے کے استعمال کی اجازت ہے تو غصے کا استعمال کیسا کر سکتا ہوں، کتنا، اور ایک سوال کیسا. ایک سوال مقداری اور ایک سوال کیفیت کا. کتنا غصہ کر سکتا ہوں اور کیسا کر سکتا ہوں. جب آدمی یہ 4 سوالات کی پریکٹس کر لیتا ہے تو وہ الکاظمین الغیظ میں داخل ہو جاتا ہے. اور جس آدمی کو ان 4 سوالات کے جوابات معلوم نہ ہو اور پھر وہ ان کی مشق نہ کرے تو پھر وہ الکاظمین الغیظ کی اس تعریف کے اندر داخل نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے سوال پیدا ہونا چاہیے غصے کے آنے کے وقت کہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق مجھے اس موقع پر غصہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. یہ سوال اس لیے ضروری ہے کہ بعض وقت شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں تو غصہ نہیں کر سکتا اگرچہ تجھے غصہ آ رہا ہو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ غصہ کرنے کی اجازت نہیں، تو آپ کو رک جانا پڑے گا، غصہ نہیں کرنا ہوگا. جب یہی یہ سوال کا حل ہو گیا کہ غصہ نہیں کرنا ہے تو پھر اگلے کے 3 سوال خود ہی ختم، وہ سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے. ہاں اگر شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ غصہ کر سکتے ہو تو پھر اگلے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اب یہاں ایک مثال اس کی لیجئے کہ ایک آدمی کو ایک آدمی کی جانب سے غصہ آ گیا. غصہ اس لیے آیا کہ اس نے کہا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے. ارے اللہ کے بندے ذرا نماز تو پڑھ لو. اتنا کہتے ہی اسے بڑا غصہ آ گیا. اب یہاں پر دیکھو جو بات کہی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے مزاج کی وجہ سے اسے غصہ آ جائے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ غصہ یہاں کرنا حرام. اسے کہ تو بر موقع نہیں ہے تو بے موقع غصہ ہے. ایک آدمی کو کہے نماز پڑھو تو غصے کا کیا سوال. ایک آدمی کو حق کی تعلیم دے تو غصے کا کیا مطلب. اسی طریقے پر کسی بھی بات پر جو اپنی جگہ پر صحیح ہو لیکن ایک آدمی کو اس کی وجہ سے غصہ آ جائے تو وہاں غصہ کرنا بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے. چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی آدمی ہو، یہاں پر غصے کو پینا چاہیے. اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ یہاں تو غصہ کر ہی نہیں سکتا. جو آدمی جس کے اوپر تجھے غصہ آ رہا ہے وہ تو حق پر ہے، تو ناحق پر ہے. جب تو ناحق پر اور وہ حق پر تو اس کے اوپر غصہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو.
تو لہذا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے غصہ کرنے کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں. یہ صورت ہے تو غصہ نہیں کر سکتے. اور اگر اس کے خلاف ہے کہ جو آدمی کچھ کہہ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے وہ واقعی غلطی پر ہے اور اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے، اب یہاں شریعت کی اجازت ہے کہ غصہ کر سکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے موقعوں پر بڑا غصہ آیا. احادیث کے اندر بہت سی روایات موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، معاذ بن جبل رات میں دیر سے نماز پڑھاتے ہیں اور بہت لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے تو میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. بہت لمبی لمبی اور دیر تک رات گئے دیر سے پڑھاتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کا طریقہ یہ تھا، ان کی عادت یہ تھی کہ عشاء کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے پڑھتے تھے، نفل کی نیت سے پڑھتے ہوں گے. وہ اپنے محلے میں امام بھی تھے. اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر آپ کے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنے محلے میں جاتے اور پھر وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. وہ بہت لمبی لمبی نماز پڑھاتے. تو وہ صاحب آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، فلاں صاحب یعنی معاذ بن جبل اتنا تاخیر سے نماز پڑھاتے ہیں اور پھر اس قدر لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے قاصر ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن اتنا غصہ آیا کہ کبھی کسی کو نصیحت کرنے کے موقع پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ نہیں آیا. بے پناہ غصہ آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو وہاں اتفاق سے حضرت معاذ بن جبل بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کے اوپر غصہ کیا اور ان کو ٹوکا، ان کو روکا. اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ مچانا چاہتے ہو؟ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھ کر لوگ آتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، مصروفیات میں ہوتے ہیں، اور پھر رات گئے دیر سے بھی پڑھاتے ہو اور اتنی لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہو. اللہ کے نبی سخت غصے میں آ گئے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاق یہ ہوا کہ آپ مسجد تشریف لے گئے تو مسجد کی دیوار میں کسی نے تھوک دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غصہ آیا اور آپ غصے میں کچھ کہہ رہے تھے. اتنے میں ایک صحابیہ خاتون جو بازو ہی ان کا گھر تھا وہ آئی اور انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ دیوار کے اوپر کسی نے، مسجد کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا ہے. انہوں نے آ کر فوراً اس کو صاف کیا اور پھر اس کے اوپر عطر لگا دیا. تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. ایک اور موقع پر ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے لگے. کچھ ذرا بے ڈھنگے سے سوالات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ غصے کی حالت میں ان لوگوں سے کہنے لگے سلونی سلونی، پوچھو، ارے پوچھ لو. بڑے غصے میں طیش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، پوچھو پوچھو. مطلب یہ ہے کہ آپ بے ڈھنگے سوالات کر رہے ہو، یہ بھی کوئی طریقہ ہے سوال کرنے کا؟ آپ نے غصے میں آ کر ان سے کہا سلونی سلونی. یہاں تک کہ ایک صحابی اٹھ کر پھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
من ابی، میرے باپ کون تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا باپ حذیفہ تھا۔ پھر اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر بھی نہیں سمجھے اللہ کے نبی کے غصے کو، بعض صحابہ پھر بھی نہیں سمجھے، اور سلونی کا مطلب یہ سمجھ گئے پوچھنے کی اجازت ہو رہی ہے، حالانکہ وہ تو غصے کی حالت میں بولا جا رہا تھا۔ ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ من ابی، میرے باپ کون؟ آپ نے کہا کہ تمہارا باپ فلاں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی غصے میں آ گئے ہیں اور اس قدر شدت کا غصہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنے ٹیک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل گر گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار پڑھ رہے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے، دین سے راضی ہوں، اسلام سے راضی ہوں دین ہونے کے اعتبار سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے۔ بار بار پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ ایک اور موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی میں گھومتے گھومتے ایک یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے۔ مدینے کے اندر یہودیوں کی کافی بڑی تعداد تھی، تو وہاں پر ان کے مدارس بھی تھے اور وہ لوگ تورات پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ یہودیوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کا کچھ رواج تھا، تو حضرت عمر ان کے ایک مدرسے میں چلے گئے اور وہاں پر ان کی کتاب تورات اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عمر بھی ایک طرف بیٹھ کر تورات، وہ تورات جو کہ منسوخ بھی ہو چکی ہے اور منسوخ ہونے سے پہلے محرف بھی ہو چکی ہے، یعنی اس کے اندر تحریفات ہو گئی، تورات کا وہ نسخہ لے کر ورق گردانی کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو انتہائی غضبناک ہو گئے، انتہائی غضبناک، چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کہ اس قدر غضبناک، وہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر جو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تورات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا عمر ذرا دیکھو تو اللہ کے نبی کے چہرے کو۔ تب انہوں نے دیکھا اور وہ کانپ کے رہ گئے، اس قدر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے تورات کا وہ نسخہ بند کیا اور معافی طلب کی۔ تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بیٹھ کے تورات پڑھ رہے ہو، میرے آنے کے بعد اگر اب موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تب بھی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی شریعت پر وہ عمل کریں، ان کو بھی میری شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ جب موسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے تو میری ہی شریعت پر ان کو عمل کرنا ہے، تو تمہیں اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ تم تورات پڑھتے بیٹھ جاؤ؟ میں چند واقعات ذکر کر رہا ہوں جو اس وقت ذہن میں آ گئے غصے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، بر موقع آیا، اور یہ غصہ اس لیے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو لوگوں کو ہدایت دینا تھا، غلط بات پر ٹوکنا تھا، لوگوں کی اصلاح کرنی تھی،
یہ جتنے واقعات ہیں ان واقعات میں آپ غور کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا تو بر موقع غصہ کیا، ضرورت تھی وہاں غصہ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو ٹوکنا تھا کہ تم امام ہو گئے، اتنے سارے لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تاخیر سے جا کر بہت لمبی نماز پڑھاتے ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ٹوکا۔ اسی طریقے پر بے تکے سوالات ہو رہے تھے، اگر اللہ کے نبی نہ ٹوکتے تو کون ٹوکتا؟ مسجد کی دیوار کے اوپر تھوک ڈال دیا گیا تھا، جو مسجد کے آداب کے خلاف، مسجد کی عظمت کے خلاف، اللہ کے گھر کی تعظیم کے خلاف۔ اللہ کے رسول نے غصہ کر کے بتایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ حضرت عمر کا واقعہ کہ تورات پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ٹوکا اور بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں غصہ کیا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت میں، اور جہاں پر اجازت نہیں وہاں پر غصہ کرنا حرام ہے۔ لہذا سب سے پہلا سوال کسی بھی جگہ غصہ آنے پر یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں یہاں مجھے غصہ کرنے کی اجازت ہے یا غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غصہ کرنے کی اجازت ہے تبھی غصہ کرنا چاہیے، اگر غصے کی اجازت نہیں تو اپنے غصے کو لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر آپ کو شریعت کی تعلیمات سے، احکامات سے یہ اندازہ ہو گیا، معلوم ہو گیا، ہاں اس موقع پر مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، میں غصہ کر سکتا ہوں، تو دوسرا سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ غصہ کرنا اس وقت مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھو کبھی شریعت میں اجازت تو ہوتی ہے، جائز تو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ غصہ موقع پر ہے یا بے موقع ہے، مناسب ہے یا مناسب نہیں۔ اگر مناسب نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض وقت شریعت میں جائز تو ہوتا ہے لیکن مناسب نہیں ہوتا، لہذا حالات کو دیکھ کر غصہ کرنا ہے۔ مثلاً ایک استاد ایک طالب علم کی غلطی کو دیکھتا ہے، یا کوئی اور آدمی کسی اور آدمی کی غلطی کو دیکھتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ روکو، شریعت کہتی ہے ٹوکو، شریعت کہتی ہے غصہ کرو، لیکن اس کے باوجود یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ موقع مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی بے موقع، غیر مناسب جگہ پر کسی آدمی کو روک دیا، ٹوک دیا یا غصہ اس کے اوپر کر دیا تو فائدہ مند نہیں ہوتا۔ مثلا لوگوں کے سامنے ٹوک دیا، جائز تو ہے لیکن مناسب تو نہیں ہے۔ ایک آدمی کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، تو یہ بھی دیکھو کہ بھائی یہ جگہ مناسب بھی ہے کہ نہیں، یہ موقع مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ مناسب ہے تو کرو، مناسب نہیں ہے تو نہ کرو۔ لوگ بہت سارے اس کے اندر بھی بے تکاپن کرتے ہیں، مناسب انداز نہیں ہوتا، مناسب جگہ نہیں ہوتی۔ اگر مناسب ہے تبھی کرنا چاہیے غصہ، اگر مناسب نہیں ہے تو اس کو بھی پی لینا۔ یہ ہے دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کتنا غصہ کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایسا ہے جو آدمی کو لوہے کے چنے چبائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، لوہے کے چنے چبائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کہ کتنا غصہ کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ غلط کام ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ روکیے گا، ٹوکیے گا، غصہ کیجیے گا، اور آپ نے بے تحاشا غصہ کر دیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
اگر شریعت اجازت دے رہی ہے تو آپ یہ بھی پوچھئے شریعت سے کتنا کر سکتا ہوں کتنا نہیں. غلطی تھی اتنی کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا غصہ کر سکتے تھے، لیکن تھوڑے کی جگہ آپ نے بہت زیادہ غصہ نکال دیا. ایسا بہت ہوتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بڑا بڑا غصہ. ایک صاحب ایک بار میرے پاس آئے تھے مسئلہ پوچھنے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، 3 دفعہ میں نے طلاق دے دیا ہے. آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ طلاق پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر کوئی آپ کو جو ہے 3 تماچے رسید کرے اور آپ مفتی صاحب سے پوچھنے جائیں حضرت فلاں صاحب نے مجھے 3 تماچے رسید کیے تھے، میرے اوپر پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے، میرے اوپر پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے. یہ کیا بے وقوفی ہے، حماقت ہے. ارے جب پڑھیں گے تو ماریں گے تو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ گھوسا مارا تو گھوسا پڑ گیا، تماچا مارا تو تماچا پڑ گیا، ڈنڈا مارا تو ڈنڈا پڑ گیا. اور طلاق میں پوچھنے کے لیے آ گئے میں نے 3 طلاق دے دی، پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی. پھر میں نے ان سے یوں ہی پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے 3 طلاق کیوں دے دی، کیا ایسی بات پیش آ گئی؟ تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس نے جواب کے اندر یہ بتایا کہ میں نے پانی گرم کرنے کہا تھا، اس نے پانی گرم نہیں کیا. صرف اتنی غلطی، پانی گرم کرنے کہا تھا اور اس نے پانی گرم نہ کیا. تو میں نے کہا پانی تو گرم نہ ہوا، آپ گرم ہو گئے. پانی تو گرم نہ ہوا اور یہ صاحب گرم ہو گئے اور گرمی کے اندر آ کر 3 طلاق کو کر دی. اب دیکھو یہ کیسا بے تکا پن ہے. یہ غلطی کیا اس بات کی مستحق تھی؟ اس لیے جب بھی آدمی کو غصہ آئے تو غصے کی مقدار پر بھی نظر ہونا چاہیے کہ کتنا غصہ کر سکتا ہوں اور کتنا نہیں کر سکتا ہوں. 1 من کروں کہ 2 من کروں، 3 من کروں کہ 4 من کروں. ضرورت 1 من کی ہے، وہاں 10 من آپ ڈال دیں، غلط ہو جائے گا. شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. اور اسی طرح کبھی ضرورت پڑتی ہے زیادہ غصے کی، وہاں کم کریں تو بھی فائدہ نہیں ہوتا. زیادہ غصے کی ضرورت ہو وہاں آپ کم غصہ کریں، جائز تو ہے لیکن مفید نہیں. جائز تو ہے لیکن مفید نہیں ہوگا. اس لیے مفید نہیں ہوگا کہ وہاں ضرورت ہے زیادہ غصہ کرنے کی. مثلا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا سختی سے بولے، بڑے غصے سے بولے تب دل میں اثر ہوتا ہے، دل سخت ہوتے ہیں. وہاں بڑے پیار و محبت سے بولے تو بھی اثر نہیں ہوتا، اور چھوٹے موٹے غصے سے بولے تو بھی کام نہیں چلتا. وہاں ذرا سختی سے بولنا پڑتا ہے. تو جہاں سختی کی ضرورت ہو، جہاں غصے کی ضرورت ہو اور جتنی مقدار کی ضرورت ہو اس کے مطابق غصہ کرے. یہ ہوا تیسرا سوال، کتنی مقدار میں غصہ ہونا چاہیے؟ اتنی مقدار کرنے سے فائدہ مرتب ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ خطرناک صورت اختیار کر لے گا. اور اس کے لیے میں ہمیشہ ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، اور وہ مثال ہے استری. آئرن، آپ اپنے کپڑوں کو آئرن ڈالتے ہیں، استری ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ نمبرات لگے ہوئے ہیں، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر. اور یہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 1 نمبر وہاں رکھنا چاہیے جہاں کپڑا اس قسم کا ہو، 2 نمبر وہاں رکھنا چاہیے جہاں فلاں قسم کا کپڑا ہو، 5 نمبر وہاں رکھنا چاہیے جہاں ایسا کپڑا ہو،
اب اسی کے حساب سے آپ وہ رکھ کر استری کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کپڑوں کو فائدہ ملتا ہے، اور اس کے اندر کے جو یہ ہوتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں، کپڑا پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، پہننے کو اچھا لگتا ہے۔ جہاں ضرورت ہو 5 نمبر پر رکھنے کی، وہاں 1 نمبر پر رکھ کر آپ پھراتے رہیں تو صبح سے شام ہو تو بھی اثر نہیں ہوتا ہے نا۔ ضرورت کتنے پر نمبر رکھنے کی ہے؟ 5 نمبر پہ رکھ کے استری کرو، لیکن آپ نے رکھ دیا 1 نمبر، اب 1 نمبر رکھ کے آپ صبح سے شام تک پھراتے رہو، کچھ اثر نہیں ہوگا، وہ جیسا ہے کپڑا ویسے ہی رہے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ بعض بار ضرورت پڑتی ہے زیادہ غصے کی، وہاں کم رہیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا رکھنا تھا 1 نمبر پر یا 2 نمبر پر کپڑا اس حیثیت کا تھا کہ وہاں پر 1 نمبر رکھو یا 2 نمبر رکھ کر استری کرو، اور آپ کو جوش آیا تو آپ نے 5 نمبر پہ رکھ کے پھرانا شروع کر دیا، کیا ہوگا بھائی کپڑے کا حال؟ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ 2 منٹ کے اندر آپ کا کپڑا کپڑا نہیں رہتا اور وہ خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے پر یاد رکھو کہ جب غصہ کرنا ہو تو استری کو ہمیشہ یاد کر لینا اور کہنا میں بھی ایک استری ہوں، میں بھی کیا ہوں؟ ایک استری ہوں، اور مجھے کتنے نمبر پہ رکھ کے اپنا غصہ نکالنا ہے، گھمانا ہے، اتنا ہی رکھنا ہے۔ 1 نمبر پہ رکھوں یا 2 نمبر پہ رکھوں، 3 پہ رکھوں، 4 پہ رکھوں، 5 پہ رکھوں، کتنا رکھوں ذرا پہلے ہی اندر سے سیٹنگ کر لینا۔ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ غصہ کرو۔ شریعت کہتی ہے روا ہے، شریعت کہتی ہے مفید ہے، بہت اس کا فائدہ ہے۔ اگر گڑبڑ کرو گے، کم کی جگہ زیادہ، زیادہ کی جگہ کم، تو اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ یہ مثال بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ ہوا تیسرا سوال۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال، غصہ کرنا ہے، وقت بھی بالکل مناسب ہے اور کتنی مقدار میں کرنا وہ بھی معلوم ہے۔ اب سوال کرو غصہ کیسا کرنا ہے؟ اس سے کہ غصہ کرنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے، اس میں ایک اچھا طریقہ بھی ہے، غلط طریقہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو غصہ آیا اور اس نے غصے کے اندر گالیاں بکنا شروع کر دیا۔ حرام ہے، گالی نہیں دے سکتا۔ گالی دینا غصے کے موقع پر یہ منافقین کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب جھگڑے کی بات ہوتی ہے تو گالی بکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں بھی آیا اور گالی بکنا شروع کر دیا غصہ اتارنے کے لیے، یہ تو منافقانہ چال ہے، یہ اسلامی شان نہیں ہے۔ لہذا غصے کی یہ کیفیت اور غصے کا یہ انداز کہ آدمی گالی بکنے لگے، اور پھر گالیوں میں بھی الگ الگ ٹائپ کی گالیاں ہیں، اس میں بھی الگ الگ وزن کی گالیاں ہیں۔ 1 من کا وزن، 2 من کا وزن، 10 من کا وزن، 20 من کا وزن۔ بعض گالیاں اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ آدمی پر ڈالتے ہی وہ آدمی تو بس وہیں ہارٹ فیل ہو جائے، یعنی اتنی بری ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں، جیسے کوئی ماں کی گالی دے دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دیکھو الفاظ ہی ہیں وہ بھی، لیکن کتنے بھاری بھرکم اور وزنی۔ بہرحال گالی چھوٹی ہو یا بڑی، شریعت کہتی ہے کہ غصہ اتارنے کے لیے یہ نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طریقے پر کوئی بے تکا انداز کسی کو روکنے کا، ٹوکنے کا، غصہ اتارنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موقع پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی منکر کو روکنے ایک منکر میں مبتلا ہو جائے، احمق ہے،
ارے ایک منکر کو مٹانے تو خود منکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو ایسا ہوا جیسے ایک آدمی نے دیکھا ایک جگہ پر کہ یہاں پر پیشاب ہے، اس کو صاف کرنا ہے، کاہے سے صاف کروں؟ ایک بوتل کے اندر پیشاب لے کے آ گیا، ایک بوتل کے اندر پیشاب لے کے آ گیا، پیشاب کو پیشاب سے دھو رہا، قیامت تک پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے پر جو آدمی کسی منکر کو دور کرنے، کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے خود ہی غصہ ہو جا رہا ہے، خود ہی منکر میں مبتلا ہو جا رہا ہے، خود ہی گالی بکنا شروع کر دے رہا ہے، کوئی بے ڈھنگا طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو پھر اس سے کوئی اصلاح کی امید نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ کوئی آدمی پیشاب کو پیشاب سے دھونے لگے۔ لہذا منکر کی اصلاح کے لیے کوئی منکر کا ارتکاب نہ کرو۔ تو یہ ہے دیکھنا کہ میں غصہ کر سکتا ہوں تو کیسا کر سکتا ہوں، ڈھنگ سے کرو، غصہ کرنا ہو تو بھی گالی نہیں، بے تکاپن نہیں، ضرورت کے مطابق۔ اگر زور کی آواز بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک نہج، ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ جب حدود کے اندر یہ ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے مردود کے پاس میں اصلاح کے لیے بھیجا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون تم جب فرعون کے پاس میں جاؤ تو اس سے ذرا نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لین کے معنی نرم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس میں جا رہے ہیں؟ فرعون جیسے مردود کے پاس، مشرک بھی ہے، مشرک گر بھی ہے، کافر بھی ہے، کافر گر بھی ہے، اور اپنے آپ کو ربکم انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے، اتنا بڑا بدبخت۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو بڑا مشہور ہے، اور فرعون کے بعد جا رہے ہوں گے تو کتنا غصہ آ رہا ہوگا ان کو۔ تو ایک بار غصہ آ گیا تھا فرشتے پر۔ کس پر؟ فرشتے پر۔ اور فرشتہ بھی کون؟ اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام غالباً نے سمجھے کوئی مجھے دھمکی دینے آیا ہے، کوئی مجھے دھمکی دینے آیا۔ انہوں نے اٹھا کے جو مارا تو ان کی آنکھیں پھوٹ گئی۔ تو دیکھو ایسے غصے والے جب وہ فرعون کے پاس جا رہے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ فرعون کی جو مردودیت اور اس کی جو خباثت، اس کی جو رذالت، اس کے اوپر تو ان کو بڑا طیش آ رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب جاؤ تو ذرا نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ نرم گفتگو کے نتیجے میں وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم صاحب ایک بادشاہ کے پاس گئے تھے، وہاں پر انہوں نے کوئی اس کی غلط حرکت دیکھی تو ان کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے غصہ آ کر بادشاہ کو روکا اور ٹوکا اور اسے کچھ خوب زور زور سے غصہ کیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ مولانا آپ موسیٰ سے بڑے نہیں ہیں، آپ موسیٰ سے بڑھ کر نہیں، اور میں فرعون سے کمتر نہیں۔ جب اللہ نے موسیٰ کو فرعون جیسے مردود کے پاس بھیجا تو فرمایا تھا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو کیا میں اتنا بھی مستحق نہیں ہوں کہ میرے ساتھ میں کم سے کم یہ برتا جائے؟ کتنی پیاری بات کہی اس بادشاہ نے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے، یہ 4 سوالات ہیں
اب آپ کا کام ہے کہ اس کی مشق کرے. پہلا سوال کیا؟ غصہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جائز ہے تو اس موقع پر مناسب ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مناسب ہے تو کتنا کرنا چاہیے اور کتنا نہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا انداز سے غصہ اتارنا چاہیے، غصے کا اظہار ہونا چاہیے، یہ سیکھنا. آدمی ان 4 باتوں کو اگر سیکھ لے تو وہ ہو جائے گا الکاظمین الغیظ کے اندر، غصے کو پی جانے والے. اور اگر ان 4 سوالات کا جواب اس کے پاس میں نہ ہو اور اس کی مشق بھی اس کو نہ ہو تو وہ غصے کو پی نہیں سکتا. جہاں چاہے جیسا چاہے اس کا غصہ ابل پڑتا ہے. لیکن ایک پروسیجر جو ابھی آپ کو بتایا یہ مشق کا تقاضا کرتا ہے. اگر ہم نے مشق نہ کیا، بہت سارے لوگ مجالس میں آتے ہیں، علماء کے بیانات میں بیٹھتے ہیں، خانخواہی مجلسوں میں آتے ہیں، مختلف جگہ پر علماء کے جو ہے مجالس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ان کا جو کچھ ان کی تگ و دو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بس سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بھائیوں، اگر سن لینے سے اصلاح ہو جاتی تو آج جتنے بیانات دنیا میں ہو رہے ہیں دنیا میں کبھی اتنے نہیں ہوئے. پوری گارنٹی سے بول رہا ہوں، آج جتنے بیانات دنیا میں ہو رہے ہیں اتنے بیانات تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئے. ہر مجلس میں، ہر مسجد میں، ہر خانخواہ میں، ہر عالم کے پاس، ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں اور مختلف بہانوں سے اور مختلف عنوانوں سے بیانات کا سلسلہ ہے. کہیں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں اصلاح معاشرے کا جلسہ ہو رہا ہے، اور کہیں پر جو ہے خانخواہی نظام چل رہا ہے، اور کہیں مساجد کے اندر خطبات کا ذکر ہو رہا ہے، اور کہیں پر دیکھو تو جو ہے کوئی اسکول کا پروگرام ہو رہا ہے، کوئی مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے، سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں. مختلف چیزوں کے اوپر عنوان بنا بنا کر بیانات کا سلسلہ ہے. اگر بیانات کے سن لینے سے اصلاح ہو جاتی تو آج پوری دنیا کو صالحین سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا. آج پوری دنیا کو صالحین سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا. لیکن آج صالحین سے بھرے ہوئے ہونے کی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجرمین سے دنیا بھری ہوئی ہے، فاسقین سے بھری ہوئی ہے، فاجرین سے بھری ہوئی ہے. دنیا کا تو یہ حال ہے. معلوم ہوا کہ اتنے بیانات کے باوجود اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف کانوں کی عیاشی کے لیے سننا شروع کر دیا. کانوں کی عیاشی، کانوں کی عیاشی کیا؟ بیانات سننا. وہ کیسا بیان کرتے ہیں، وہ کیسا بیان کرتے ہیں، وہ کیسا بیان کرتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں. پوری امت یہاں سے وہاں تک اسی میں مبتلا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر چند مہینے کے بعد خطیبوں کو بدلا جاتا ہے. مساجد میں خطیبوں کو بدلتے ہیں لوگ، کمیٹیاں، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، فلاں صاحب، بھائی ان کو نکالو، بہت ان کا سن کے ہو گیا، اب دوسرے کو سننا ہے. کیا ہے مقصد؟ کانوں کی عیاشی. ان کا سن کر ختم ہو گیا، مزہ معلوم ہو گیا ان کا. اب دوسرے کو لاؤ، دوسرے کا مزہ لیں گے. وہ کیسا بیان کرتے ہیں، وہ کیسا بیان کرتے ہیں، فلاں کیسا بیان کرتے ہیں. اب تو یوٹیوب آ گیا اور یہ اور وہ آ گیا. اب بس سنتے رہو اور دوسروں کو بھیجتے رہو. نہ کچھ کرنا ہے، نہ دھرنا ہے، نہ کچھ اصلاح کا سامان پیدا کرنا ہے، نہ محنت ہے، نہ مجاہدہ ہے. بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرو. ہمدردی سے بول رہا ہوں، غمخواری سے بول رہا ہوں، اپنے اوپر خود رحم کرو. اگر ہم صرف یہ کرتے رہیں گے، بیانات سن لیے اور چلتے رہے، بیانات سن لیے اور چلتے رہے، فلاں آئے ان کا بیان، فلاں آئے ان کا بیان، وہ آئے ان کا بیان، فلاں یوٹیوب کا بیان، ان کا بیان.
لیکن عملی طور پر کوئی فائدہ نہیں۔ اصلاح ہوتی ہے اصلاحی کے طریقے پر۔ میں عام طور پر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی مریض کو علاج کی ضرورت ہو اور کسی جگہ پر لیکچر دیا جا رہا ہو، اسی بیماری کے بارے میں لیکچر، وہ بیماری کیا ہوتی ہے، کیوں آتی ہے، کیسا آتی ہے، کیا اسباب ہوتے ہیں، وہ بیماری کہاں کہاں پیدا ہوتی ہے، کون سے جانوروں میں پیدا ہوتی ہے، اس کے جراثیم کیا ہوا کرتے ہیں، اس کی خطرناکیاں کیا ہوتی ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے علاجات کیا ہوتے ہیں، کون سی دوائیاں کون کون ڈاکٹروں نے ایجاد کی ہے، ابو علی سینا نے کیا تیار کیا، فلاں ڈاکٹر صاحب نے کیا تیار کیا، موجودہ دور میں کیا علاج اس کے مرتب ہو گئے۔ ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر صاحب نے شروع سے آخر تک بہترین لیکچر دے دیا۔ وہ مریض صاحب آ کے بیٹھ کے خوب غور سے سن کر بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا بیان کیا، میری تو پوری اصلاح ہو گئی، میرا تو پورا علاج ہو گیا، اب جا کے آرام کروں گا، اب تک نیند نہیں آئی تھی، آج بہترین نیند آئے گی مجھے۔ صحیح ہے بھائیو؟ یہ اس آدمی کو احمق نہ سمجھا جائے گا تو کیا سمجھا جائے گا؟ بدترین احمق ہے دنیا کا، جو کسی ڈاکٹر کے لیکچر میں بیٹھ کر اپنی بیماری کے علاج کو سمجھ جائے کہ ہو گیا۔ اسی طریقے پر کوئی بھی لیکچر روحانی امراض کے لیے صرف سن لینا کافی نہیں، جو کچھ کہا گیا عملی طور پر اس کی مشق کرنا ضروری۔ آپ اپنے دل کو بنانا چاہتے ہو، اپنے دل کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے دل کے اندر سے برائیوں کو نکالنا چاہتے ہو، نیکیوں سے اس کو آراستہ پیراستہ کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کے اندر سے غصے کی بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اس کو پی جانے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لینا چاہتے ہو، اور جو انداز ابھی بتایا 4 سوالات کے اندر، وہ اندر اپنے پیدا کرنا چاہتے ہو، شہوت کی بیماری کا علاج چاہتے ہو، تکبر کا علاج چاہتے ہو، اسی طریقے پر اور حسد اور کینہ اور بغض اور فلاں کا علاج چاہتے ہو، محض لیکچروں سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں پر آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا، اور جب مجاہدہ کر اپنے دل کے اوپر بار ڈالیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا ہوگی۔ اسی کا نام ہے مجاہدہ۔ میں نے کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے چند بیماریوں کا تذکرہ کیا تھا، اس کے اندر ایک شہوانی بیماری کا، اس کے بعد یہ دوسرا غصے کی بیماری کا، اس کے اوپر بہت تفصیلی کلام میں نے کیا ہے۔ آج اس کی آخری نشست ہے، اس لیے آخر میں بولنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ جو کہا گیا یہ اپنی جگہ پر جیسا کچھ بھی ہو، لیکن اصلاح کے لیے جب تک ان چیزوں کو اپنے عمل میں نہیں لائیں گے اس وقت تک کام نہیں چل سکتا، اور اس کے لیے محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اسی کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ کہ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ مجاہدے کی تعریف یہ ہے کہ اپنے نفس کو کچلنا، اپنے نفس کے تقاضوں کو دبانا، اپنے نفس کے تقاضوں کے خلاف نفس کو تربیت دینا، یہ ہے مجاہدہ۔ جب اس کی مشق کریں گے تو ظاہر بات ہے دل کے اوپر بار پڑے گا، کہیں کہا جائے گا آنکھیں بند کرو، کہیں کہا جائے گا کہ کان بند کرو، کہیں کہا جائے گا کہ ہاتھ لپیٹ لو، کہیں کہا جائے گا کہ اپنے قدموں کو جو اپنے قدموں میں تالے ڈال لو، کہیں کہا جائے گا کہ تم زبان کو بند رکھو، یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں، کہا جائے گا یہاں تمہیں کتنا بھی غصہ آئے اندر پینا پڑے گا، تمہاری شہوت کتنی بھی تم کو مجبور کرے لیکن تمہیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جب یہ آدمی کرے گا
تب جا کر وہ کامیاب ہوگا. اگر نہیں لگتا تو ماشاءاللہ. میں پرسوں کہیں بتا رہا تھا میری تقریری عمر 40 برس ہے. کئی کی عمر؟ تقریری عمر، یعنی جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے اس حساب سے آج تک اب تک جو ہے 40 سال مکمل گزر گئے. میں نے 23 سال میں بیان کرنا شروع کیا تھا اور اب میری عمر 63 سال ہے. کتنے سال ہوئے بھائی؟ مکمل 40. 23 سے لے کر 63 تک وہ شروع کے چھوڑ دو، وہ 20 سال چھوڑ کر باقی جو عمر ہے اتنی عمر میں نے اس میں لگائی. لیکن سوال یہ ہے کہ 40 سال بیانات کر کے اور کتنے بیانات ہوئے ہوں گے وہ تو پتہ ہی نہیں. ہر جمعہ بیان، ہر جمعرات بیان، پھر ہفتے بھر میں بھی وہاں بیان، یہاں بیان، وہاں بیان. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ دن میں 4 بیان کیا ہوں، دن میں 5 بیان کیا ہوں. اور پھر بعض وقت ایسا بھی رہا، اب تو اتنا نہیں رہا طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، کہ 3 گھنٹے بیان، 2.5 گھنٹے بیان، اتنا سب کچھ بیان. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ مشہور ہے پہاڑ کھودا چوہا نکلا. پہاڑ کھودا چوہا نکلا. اب یہ بھی 40 سال سے پہاڑ کھود رہا ہوں لیکن مجھے تو چوہا بھی نہیں ملا. کسی کو تو پہاڑ کھود کر چوہا ملا اور میں کہہ رہا ہوں آپ کو مجھے تو پہاڑ کھود کے چوہا بھی نہیں ملا. یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے میں نے آخر میں یہ جملے کہے کہ بھائیوں اپنے اوپر رحم کرنا ہے. آپ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، نیک بننے کے خیالات جماتے ہیں اور بناتے ہیں. یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کام جوڑ لینا ہے اور وہی کام اصل ہے، وہ ہے محنت اور مجاہدہ. یہ اگر ہو جائے تو چند ہی دنوں کے اندر حالات میں تبدیلی آئے گی، رونق پیدا ہو جائے گی، زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. لہذا آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ چند ہفتوں سے میں نے اس سلسلے میں عرض کیا ہے، ان بیماریوں کی اصلاح کے سلسلے میں، آپ حضرات ان سب چیزوں کو اپنے لیے ایک ضروری عمل سمجھ کر اپنے لیے مجاہدے کو اختیار کریں اور آئندہ زندگی میں اس مجاہدے کے ذریعے ترقی کرنے، آگے بڑھنے کی کوشش فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.